فرعون کا کس طرح خاتمہ ہوا اور موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی ایک تجلی دیکھی تو کیا ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے خطاب کرتے ہوئے کہا، میرے ساتھیوں، خوف زدہ ہونے کی ضرورت نہیں، میرا رب میرے ساتھ ہے، وہی ہمیں راہ دکھائے گا۔ اس وقت آواز آتی ہے کہ اے موسیٰ، اپنا عصا دریا پر مارو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا دریا میں مارا تو دریا کا پانی دو طرف ہو گیا اور درمیان سے رستہ بن گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو ہدایت کی کہ میں اس رستے سے دریا پار کرتا ہوں، تم سب میرے پیچھے پیچھے آؤ۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام روانہ ہوئے اور پیچھے پیچھے ان کی قوم تھی۔ بنی اسرائیل نے دریا عبور کیا۔ فرعون کا لشکر بھی پہنچ چکا تھا۔ جب فرعون نے موسیٰ اور ان کی قوم کو رستہ پار کرتے ہوئے دیکھا تو خود بھی اپنے لشکر کے ساتھ دریا پار کرنے کی کوشش کی، اور جب فرعون اور اس کا لشکر بیچ میں پہنچا تو دونوں طرف کا پانی مل گیا۔ فرعون اپنے لشکر کے ساتھ ڈوبنے لگا تو موسیٰ کو آواز دی کہ اے موسیٰ، مجھے بچاؤ، میں ڈوب رہا ہوں، میں ایمان لاتا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کی آواز پر توجہ نہ دی اور وہ اپنے لشکر سمت ڈوب گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر نئی سرزمین پر پہنچے۔ نئی جگہ تھی، اسرائیل قوم کے لیے نئی نئی مشکلات اور پریشانیاں پیدا ہوئی۔ کھانے پینے کا کوئی سامان نصیب نہیں تھا، زمین بنجر تھی، پانی بھی نہیں تھا، اس لیے کوئی درخت پودا پیدا نہیں ہوتا تھا۔ اسرائیلیوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فریاد کی کہ ہم کیسی جگہ آ گئے ہیں اور کیسی مشکل میں پھنس گئے ہیں، یہاں تو زندگی دو بر ہو گئی ہے، کیا ہی اچھا ہوتا کہ ہم مصر کی سرزمین نہیں چھوڑتے۔ اپنی قوم کی باتوں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی پریشان ہو گئے، یہاں نہ پانی ہے نہ سبزہ۔ پھر آپ نے پانی کے لیے زمین پر عصا مارا تو 12 چشمے پھوٹ پڑے۔ یہ چشمے اسرائیلیوں کے 12 قبیلے تھے، آپس میں بانٹنے لگے۔ اسرائیلیوں نے پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مطالبہ کیا کہ ہمارے کھانے کے لیے سامان فراہم کرو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی تو آسمان سے من سلویٰ اترنے لگا۔ علماء نے وضاحت کی ہے کہ ایک قسم کے پرندے کو کہتے ہیں۔ اسرائیلی اس کا گوشت کھایا کرتے تھے۔ کسی نے اس کی تشریح اس طرح کی ہے کہ جب اسرائیلی صحرا سینا میں تھے تو کوئی سایہ بھی نہیں تھا، تو اللہ نے ان کے لیے بادل کے ذریعے سایہ پیدا کیا۔ جب رات ہوتی ہے، بادل آگ کا ستون بن کر روشنی اور گرمی پیدا کرتا۔ کھانے کے لیے ایک خاص قسم کی خوراک منسلوہ بھی بھیجا۔ اس کے باوجود اسرائیلیوں کو تشفی نہ ہوئی۔ اسرائیلیوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ یہ تو ایک قسم کا کھانا ہے، ہم اسے کھاتے ہوئے اکتا گئے ہیں۔ اے موسیٰ، اپنے رب سے دعا کرو کہ ہمارے لیے زمین سے کھیرا، لکڑی، پیاز، لہسن اور مسور پیدا کرے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خفا ہو کر فرمایا کہ یہ چیزیں تو شہر ہی میں مل سکتی ہیں، جسے ان سب چیزوں کی ضرورت ہو وہ شہر چلا جائے۔ آپ علیہ السلام نے پھر فرمایا یہ مصیبتیں تو جلد ہی مل جائیں گی، ہم بہت جلدی مصر لوٹ جائیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کہا، وہاں تو فرعون کی حکمرانی ہے اور وہ ہمارے خلاف ہے، ہم وہاں کس طرح جائیں؟ اس پر موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ فرعون غرق ہو چکا ہے، اب وہ اس دنیا میں نہیں رہا، اس لیے خوف زدہ ہونے کی ضرورت نہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی باتوں سے قوم کو اطمینان نہیں ہوا اور کہا کہ اگر فرعون مر چکا ہے تو ہمیں اس کی نعش دیکھنا چاہتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی تو پانی نے فرعون کی نعش کو اوپر اچھال دیا، نعش کنارے پر آ گئی۔ جب سب نے دیکھا تو یقین آ گیا۔ کچھ ہی عرصہ گزرا کہ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اپنی قوم کے ساتھ مصر واپس لوٹ جاؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم کے مطابق اپنی قوم کو لے کر مصر چلے گئے۔ وہاں فرعون کے محلات اور اس کی ہر چیز پر قبضہ کر لیا۔ اس کے بعد آپ اس مقام پر بھی گئے جہاں آپ نے اپنی بیوی سفورہ کو قیام کرنے کے لیے کہا تھا۔ ملاقات کے بعد آپ اپنی قوم کی طرف متوجہ ہوئے اور دین کی تبلیغ شروع کر دی۔ آپ نے ان کو پیغام دیا کہ اللہ نے مجھے نبوت عطا کی، میں شریعت کی باتیں بتاؤں گا، اس پر عمل کرو گے تو اس میں تمہارا ہی فائدہ ہوگا۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کہا کہ ہم کس طرح یقین کریں کہ اللہ نے آپ کو نبی بنایا؟
پھر آپ نے اپنی قوم میں سے چند صالحین بندوں سے کہا کہ تم اپنی نظروں سے سب کچھ دیکھو گے، اس کے لیے تم لوگوں کو میرے ساتھ چلنا پڑے گا اور تم جو کچھ دیکھو گے یہاں آ کر گواہی دینا۔ صالحین بندوں نے مان لیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جانے پر راضی ہو گئے۔ آپ نے 70 نیک بندوں کو اپنے ساتھ لیا اور ہارون کو اپنا نائب بنا کر چھوڑ دیا۔ یہ 70 آدمی عالم تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام انہیں لے کر کوہ طور پر پہنچے تو اللہ نے وحی نازل کی، اے موسیٰ تم نے روزے رکھے، 10 روزے اور بھی رکھو تو 40 روزے پورے ہو جائیں گے تو میں توریت نازل کروں گا۔ اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ بات 70 نیک بندوں کو بتائی۔ ان سب نے آپ سے کہا کہ جب تک ہم خدا کو اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لیں ہم یقین نہیں کریں گے، تم خدا کو دکھا دو تو ہم یقین کر لیں گے۔ آپ نے ان سب کو بتایا کہ خدا کو کوئی بھی نہیں دیکھ سکتا، میں کس طرح دکھاؤں؟ اللہ کی طرف سے میرے دل پر باتیں اترتی ہیں، لیکن وہ لوگ نہیں مانے، اپنی ضد پر قائم رہے۔ پھر اللہ کا غضب جوش میں آیا، ان پر بجلی گری جس سے وہ سب ہلاک ہو گئے۔ ان کے مرنے پر آپ زیادہ پریشان ہو گئے اور اپنے دل ہی میں کہنے لگے کہ میں اپنی قوم کو کس طرح منہ دکھاؤں گا۔ پھر آپ نے اللہ سے دعا کی تو وہ سب کے سب دوبارہ زندہ اٹھے۔ آپ ان سب کو لے کر مصر روانہ ہوئے اور 10 روزے رکھے، اس طرح 40 روزے پورے کیے۔ پھر آپ نے دوبارہ ان 70 نیک آدمیوں کو اپنے ساتھ لیا اور کوہ طور پر پہنچے۔ وہاں آپ پر وحی نازل ہوئی۔ اللہ نے فرمایا اتنی جلدی کیوں کی؟ آپ علیہ السلام نے جواب دیا تاکہ تم مجھ سے راضی ہو۔ پھر آپ نے فرمایا میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا اے موسیٰ تو مجھے نہ دیکھ سکے گا، تو پہاڑ کی طرف نظر رکھ۔ حضرت موسیٰ نے پہاڑ کی طرف نگاہ اٹھائی تو اللہ نے اپنی تجلی دکھائی تو آپ تاب نہ لا سکے اور بے ہوش ہو گئے۔ جب ہوش میں آئے تو دیکھا پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ آپ نے اللہ سے معافی مانگی۔ اس وقت اللہ نے آپ پر توریت نازل کی۔ بتایا جاتا ہے کہ آپ کو 10 احکام ملے جن میں 10 اخلاقی باتیں تھیں۔ ان 10 احکام کو احکام عشرہ کہتے ہیں۔ یہ احکام پتھر کی سلوں پر کندہ تھے، اسے صفیہ کہا جاتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور ہم نے چند تختیوں پر ہر قسم کی نصیحت اور ہر چیز کی تفصیل ان کو لکھ کر دی کہ ان کو کوشش کے ساتھ عمل میں لاؤ اور اپنی قوم کو بھی حکم کرو کہ ان کے اچھے احکام پر عمل کرے۔ نمبر 1، میرے حضور تو غیر معبودوں کو نہ ماننا۔ نمبر 2، تو اپنے لیے کوئی تراشی ہوئی مورت نہ بنانا۔ نمبر 3، تو خداوند اپنے خدا کا نام بے فائدہ نہ لینا، کیونکہ جو اس کا نام بے فائدہ لیتا ہے خداوند سے بے گناہ ٹھہرائے گا۔ چوتھا، یاد کر کے تو صحبت کا دن پاک ماننا۔ 5، تو اپنے باپ اور اپنے ماں کی عزت کرنا تاکہ تیری عمر اس ملک میں خداوند تیرے خدا تجھے دیتا ہے دراز کرے۔ نمبر 6، تو خون نہ کرنا۔ 7، برے اور شرمناک کام نہ کرنا۔ 8، تو چوری نہ کرنا۔ 9، تو اپنے پڑوسیوں کے خلاف جھوٹی گواہی نہ دینا۔ 10، تو اپنے پڑوسی کے گھر کا لالچ نہ کرنا۔ تو اپنے پڑوسی کی بیوی کا لالچ نہ کرنا اور نہ اس کے غلام اور لونڈیا اور اس کے بیل اور اس کے گدھے کا، اور اپنے پڑوسیوں کی کسی اور چیز کا لالچ کرنا۔ دوستو، اس سے نیو پارٹ دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔